السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب ضرب کلیم سے ان کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ انہوں نے آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ ہے شاہد کے نام سے لکھا ہے۔ آئیے سنتے ہیں علامہ اقبال ہمیں کیا درس دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ ہے شاہد، مشکل نہیں اے سالک راہ علم فقیری، فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق، پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری، خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری، افرنگ ز خود بے خبرت کرد وگرنہ، اے بندے مومن تو بشیری تو نذیری۔ علامہ اقبال صاحب امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور علامہ صاحب کو ایک ایسی آگ لگی ہے کہ انہیں آرام نہیں ہے، اور ہر طریقے سے اور ہر طرف سے علامہ صاحب ان کو جگا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ ہے شاہد۔ اللہ نے جو انسان کو طبیعت دی ہے، اللہ نے انسان کو جو فطرت دی ہے، جو ضمیر دیا ہے، وہ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا، اور آج مسلمان وہ کیا کرتا ہے، مشقتوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، بھائیوں، جو انسان مشقتوں سے بھاگتا ہو وہ کبھی عروج نہیں پا سکتا۔ آج امت مسلمہ اس پر جو قہر نازل ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم آرام طلب ہے، ہر جگہ کہ بھئی ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، بس آرام کی زندگی بسر کریں۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، آپ جو مجھے شیشے پہ دیکھ رہے ہیں کیمرے سے، اور آج جو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے جدید دور میں رہ رہے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر کھیلتے ہیں، جنہوں نے اپنے آرام کو قربان کیا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، آج جو ہزاروں میل کا سفر ہم گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، یہ کچھ لوگوں نے اور کسی قوم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور کبھی آرام کا خیال نہیں رکھا کہ ہم آرام کر لیں۔ انہوں نے اپنے آرام کو قربان کیا تھا، اپنی عیاشی کو پس پش ڈالا تھا۔ اسی وجہ سے آج ساری انسانیت چند لوگوں کی محنت اور مشقت کی برکت سے کتنا آرام ان کو ملا ہوا ہے، اور کتنے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، کتنے فوائد ہم حاصل کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں دنیا کی کسی بھی ملک سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں، ایک سیکنڈ میں، یعنی سیکنڈوں میں اور منٹوں میں ہم اپنا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کسی کی برکت ہے۔ اگر وہ بھی ہماری طرح، یعنی مسلمانوں کی طرح، یہ آرام طلب ہوتے اور یہ آسانی کو وہ پسند کرتے تو آج ہم اس دور میں زندہ نہ ہوتے، اور آج یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، آج یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو علامہ صاحب یہ مسلمانوں کو درس دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، انسان کو تو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے مشقت میں، آپ کیوں مشقت سے جان چھڑا رہے ہیں؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ آدم کا ضمیر اس کی حقیقت پہ ہے شاہد، کیونکہ جب اللہ نے اس کی فطرت بنائی ہے مشقت میں، یہ مشقت ہی ہے اس کی فطرت، تو آپ کیوں آرام کو طلب کر رہے ہیں؟ اے مشکل نہیں اے سالک راہ علم فقیری، اے راستے پر چلنے والے مسافر، اے عروج پانے کے لیے سفر کرنے والے، یہ علم فقیری کا سیکھنا یہ مشکل نہیں ہے۔ جو کام فطرت کے خلاف وہ مشکل ہوتا ہے، جو فطرت کے عین مطابق ہوں
وہ مشکل نہیں ہوتا۔ اور فطرت کیا چاہتے ہیں؟ فطرت سادگی چاہتے ہیں، فطرت چاہتی ہے کہ انسان محنت کرے، اور یہ چھوٹی سی زندگی میں ہم کسی کے کام آئے، تبھی دنیا ہماری محنتوں سے مستفید ہوگی۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ جو ہے جیسے پتھر ہیں، تو کتنے پتھر ہم راستے پہ ہم دیکھتے ہیں، کسی کی قیمت نہیں ہے، لیکن جو ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ قیمتی ہیں۔ تو ہم تب ہیرے اور جواہرات بن سکیں گے جب ہم مشقت سے گزریں گے، مشقت کے مراحل سے جب ہمارا گزر ہوگا تو ہم پھر ہیرے اور جواہرات بنیں گے، ورنہ اسی طرح کچرا ہوں گے۔ جس طرح عام پتھر ہیں جو سڑکوں پہ اور راستوں پہ پڑے رہتے ہیں، اسی طرح رہیں گے۔ اگر اپنی قیمت بڑھانی ہے تو ہم نے مشقت کے مرحلے کو گزارنا ہے، یعنی مشقت کے مرحلے سے گزرنا ہے ہم نے۔ یہی اقبال صاحب کا درس ہے کہ مسلمانوں، مشقت کو اختیار کر لو۔ فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق؟ فولاد لوہے کو کہا جاتا ہے، شمشیر تلوار کو کہا جاتا ہے، اور تلواریں بنائی جاتی ہیں فولاد سے، لوہے سے۔ تو لوہے کی طبیعت میں اگر نرمی آ جائے، حریری نرمی کو کہا جاتا ہے کہ اگر لوہا نرم پڑ جائے تو پھر کوئی پاگل ہے اس سے تلوار بنائے؟ وہ لوہا کبھی تلوار بننے کا لائق ہی نہیں ہو سکتا جو نرم ہو۔ تلوار بننے کے لیے ایک فولاد کی ضرورت ہوا کرتی ہے، سخت لوہے کے۔ تو مسلمان ہم اتنے جیسے ہیجڑے ہوتے ہیں، اسی طرح آج مسلمان ہے کہ بالکل نرم اور کپکپاتے ہیں جب مشقت کے تقاضے پیش آتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، علامہ صاحب نے ہمیں خبردار فرمایا کہ اگر تلوار بننا ہے، مسلمان تلوار ہے حق اور باطل کے لیے، تو مسلمان نے اگر تلوار بننا ہے، باطل کو کاٹنا ہے اور حق کو غالب کرنا ہو، تو اس کے لیے فولاد یا سختیاں جھیلنی پڑیں گی۔ اور یہ جو ایئر کنڈیشنوں کی زندگیاں ہیں، جو سوفوں پر بیٹھ کر اور بڑی بڑی گاڑیوں کے خواب، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مسلمان کی زندگی تو شمع کی طرح ہے، مشعل کی طرح ہے۔ شمع خود جلتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہیں۔ اسی طرح جب مسلمان نے جلنا بند کر دیا تو یہ مسلمان خود مر گئے۔ اور میرے محترم دوستو بھائیوں، شمع کی جو زندگی ہے وہ اس کا جلنا ہے۔ جب وہ جل رہی ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں شمع زندہ ہے، لیکن اگر وہ جلنا بند کر دے تو مر جاتی ہے۔ آج مسلمان کیوں مر گیا؟ کیونکہ اس نے دوسروں کو روشنی دینا بند کر دیا۔ اور روشنی کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ اپنے آپ کو نہیں جلا رہا۔ یہ مشقتوں اور مجاہدوں کی بٹی میں جلنا، یہ مسلمان کی فطرت ہے، یہ مسلمان کی قسمت ہے۔ اس سے بھاگنا فطرت سے بھاگنے کی مترادف ہے۔ پھر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی۔ خوددار یعنی کسی کا محتاج۔ اگر فقر کہا جاتا ہے غربت کو، ہمارے اوپر اگر غربت ہے تو غربت میں اگر کوئی مسلمان اور کوئی انسان یہ محتاج ہے دوسروں کا، یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے، جیسے آج کل کے ہمارے حکمران ہوا کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو کشکول لے کر جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ دو، جو بھی آتا ہے ملک کے اندر یہ ان سے بھی مانگتے ہیں، اور یہ جب جہاں جاتے ہیں تو بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے۔ یہ جو غربت ہے، ایسی غربت جس میں ہم مخلوق کے محتاج بنیں گے، یہ غربت، یہ قہر الہی ہے، یہ آزمائش نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں آج سارے مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستان
اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے خواص کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو غربت ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے یہ قہر الہی ہے۔ اجتماعی توبہ کیجئے گا اور خوددار بنے، یہ دوسروں پر انحصار کرنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی۔ اگر یہ غربت ہمیں خودداری نہیں سکھاتی، یہ غربت اور یہ مسکنت ہمیں دوسروں کا محتاج بناتی ہے، یہی قہر الہی ہے۔ اللہ اس قہر سے ہم سب کو بچائے۔ اور ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری، اور اگر یہ غربت، یہ مسکنت اور یہ اسباب کی کمی ہمیں غیرت سکھاتی ہو، ہمیں غیرت دلاتی ہو اور ہمارے اندر غیرت کا ایک جذبہ رکھنا چاہتی ہو، تو پھر یہی غربت تمہید کہا جاتا ہے، شروعات کو، ابتدا کو۔ یہ آغاز ہے، امیری کا آغاز کیا ہے؟ یہی غربت جس میں انسان اور جس میں ایک قوم اور ایک ملت جو ہے وہ خوددار بن جاتی ہے۔ یہ قہر الہی نہیں ہے بلکہ یہ دولت کمانے کی شروعات ہے۔ جو غریب قوم، جو غریب ملت خوددار بن جاتی ہیں اس کو مبارک ہو، اس کی دولت اور اس کی امیری۔ اور جو قوم، جو ملت وہ غربت میں دوسروں کی محتاج بنتی ہو، اس پہ لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ لعنت ہے، یہ قہر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم نہیں مرتے بھوکے، بھوکا کوئی نہیں مرتا، مرا تو وہ ہے جس سے خودداری چلی جاتی ہے، جو دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ اس کی زندگی یہ موت سے بھی بدتر ہے۔ آج ہماری یہ زندگی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اقبال صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری۔ اگر ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت، بحیثیت ملت، یہ ایک ملک کی بات میں نہیں کرتا، علامہ اقبال صاحب ملکوں سے مخاطب نہیں ہوتے ہیں، یہ ملت سے، ایک پوری مسلمان قوم سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ اگر ہم دولت کمانا چاہیں تو ٹھیک ہے، آج غریب ہیں، خوددار بنیں، دولت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، جو بندے غنی بنتے ہیں، جن میں غنا آ جاتی ہے، غنا ایسی دولت ہے کہ اللہ کے خزانوں کو کھینچ لیتی ہے۔ اگر اللہ کے خزانوں سے مستفید ہونا ہے تو خوددار بنو، بھکاری نہ بنو۔ افرنگ ز خود بے خبرت کرد وگرنہ، اے بندے مومن تو بشیری تو نذیری۔ کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال سے؟ میں شام کو یہ کلام پڑھ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہائے، آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ افسوس، آج ہماری قوم کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اقبال نہیں پڑھایا جاتا۔ میں درخواست کرتا ہوں سارے مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو کہ اسکول اور مدارس کی کتابوں میں اور اسکول اور مدارس کے نصاب میں علامہ صاحب کے 3 کتابوں کو، جو بانگ درا ہے، بال جبریل ہیں اور ضرب کلیم ہے، لازم کیجئے گا۔ اس سے قوم خوددار بنے گی، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 40 اور 30 سال کے بعد ہماری قوم کیسی نہیں بنتی۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ افرنگ ز خود بے خبرت کرد وگرنہ، کہ فرنگی کی تہذیب نے اور فرنگی کی طرز زندگی نے تمہیں کیا کر دیا؟ اپنے آپ سے بے خبر کر دیا۔ تو اپنے آپ سے بے خبر ہے مسلمان کہ میں کون ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میرا مقام کیا ہے اللہ کی نظر میں، اور دنیا میں میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا کیا فرض ہے۔ یہ تو انگریز نے تجھے غافل کر دیا اپنے آپ سے، ورنہ اے مسلمان، اے بندے مومن تو بشیری تو نذیری، اے مومن، اے مرد مومن، تو بشیری ہے، یعنی بشیر،
کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، خود اچھے کام کرنا اور دوسروں کو کہہ دینا کہ اچھے کام کرو گے تو فلاح پاؤ گے، نیکیاں پھیلانا، جو نیکیوں کے کام کرے گا، جو انسانیت کے کام آئے گا، اس کو خوشخبریاں سنانا، یہ کس کا کام ہے؟ مرد مومن کا، مسلمانوں کا کام ہے، یہ کسی غیر مسلم کا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ نے پیغمبروں کو بشیر اور نذیر بھیجا، اور ہم پیغمبروں کے وارث ہیں۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اور اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں ان سب کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ تو جب نبی بشیر ہیں، لوگوں کو خوشخبریاں دینے والے، ہم خوشخبریاں دینے والے بن جائے، دھمکیاں دینے والے نہ بنیں، بد دعائیں دینے والے نہ بنیں، بلکہ خوشخبریاں دیں کہ اے انسانوں اچھے کام کرو، اللہ اتنی نعمت برسائیں گے کہ پھر اندازہ ہی نہیں ہوگا، حساب ہی نہیں ہوگا۔ اور تو نذیری، خود برائی سے بچنا اور دنیا سے برائی کا خاتمہ کر دینا۔ جتنے لوگ برے کام کر رہے ہیں، جو انسانیت سوز کام کر رہے ہیں، ان سب کو ڈرانا، جہنم کی آگ سے نہیں، قبر کے عذاب سے نہیں، بلکہ دنیا میں کہ ہمارے ہوتے ہوئے جو بھی برے کام کریں گے، ہم ان برائی کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہیں، پیغمبر آ کے برائی کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، اور اس تحریک کے چلانے کے نتیجے میں اچھے لوگ اور پسے ہوئے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی جماعت مضبوط ہو جاتی ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ جو ظالم ہیں، جو جابر ہیں، جو غاصب ہیں، جو قاتل ہیں، ان کے خلاف ان کی جماعت مضبوط ہو جاتی ہیں، اور ساتھ میں اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی زمین کی خلافت مومنوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، اور جو لوگ برائی سے باز نہیں آتے ان کو پھر یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، کیونکہ اس زمین پر جینے کا حق اسی کو ہے جو دوسروں کے لیے دل کے اندر اچھے جذبات رکھتا ہوں، جو دوسروں کو نفع پہنچا رہے ہوں، جو نقصان دے رہے ہوں، جو ضرر دے رہے ہوں۔ یہ تو بچھو، سانپ اور شیر اور بھیڑیے، انہیں جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ انسانی معاشرے میں جتنی بھی بھیڑیاں ہیں، جتنے بھی بھیڑیے ہیں اور جتنے بھی سانپ اور بچھو ہیں، ان کو سمجھانا، اور نہیں سمجھتے تو ان کو بتا دینا کہ خبردار، جب ہمارے پاس قوت آئے گی پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ ابھی سے توبہ طائب ہو جائیں، اور جو برے کام کر رہے ہو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو، نہیں تو دنیا میں بھی اس کا حساب چکانا ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ، یعنی یہ بشیر اور نذیر کون بن سکتے ہیں جو خود برائیوں سے نفرت کرتے ہوں، جو خود برائیوں سے دور ہو، جسے قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر وثیابک فطہر۔ اپنے اخلاق کو بنا دیجیے گا، اپنے ظاہر کو بھی پاک کیجیے گا، اپنے باطن کو بھی پاک کیجیے گا، اور کیا ہے؟ والرجز فہجر، جتنی بھی غلط کام ہے، جتنے بھی برے کام ہیں، ان سب سے دور رہو۔ بشیر اور نذیر وہی بن سکتا ہے جو برے کاموں سے خود دور رہ رہا ہو، اور دوسرے جب کرنے لگتے ہیں اس کے خلاف تحریک چلاتے ہیں۔ یہ بد دعائیں نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں نہیں۔ آج ہمارے کچھ ایسی جماعت بھی ہیں جو ہر کسی کو دعا دیتے ہیں، تہجد میں اٹھ کے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ اس کو ہدایت نصیب کر، یا اللہ اس کو ہدایت نصیب۔ اللہ کسی کو بھی ہدایت نصیب نہیں کرتے۔ اللہ ہدایت، یہ دعاؤں سے اگر کام چلتا تو کوئی نبی تلوار نہیں اٹھاتا، کوئی نبی ان کے بچے، ان کے چچا یہ شہید نہیں ہوتے۔ یہ دعاؤں سے کام نہیں بنے گا میرے بھائیوں۔ کام کیسے بنے گا؟ ہم خود برائیوں سے بچیں اور خود اچھائیاں کرنے لگیں، دوسروں میں یہ تحریک چلائیں،
ایک جذبہ پیدا کریں کہ بھائی اچھے کام کرنے، برے کام چھوڑنے ہیں۔ جو برے کام چھوڑ کے اچھے کام کرنے لگیں گے ان کے لیے بھائی خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی وہ کامیاب، آخرت میں بھی وہ کامیاب۔ لیکن جو برے کام نہیں چھوڑتے اور اچھے کام نہیں کرتے، یا اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن برے کام نہیں چھوڑتے، یہ بھی ان کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے، اور ان کا بھی انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت میں بھی برا ہوگا۔ اسی لیے آج مسلمان بشیر بھی نہیں ہیں، نذیر بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم خود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، اور اصلاح ہم سمجھتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے تو اس کی اصلاح ہو گئی۔ میرے محترم دوستوں، نماز کا پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، کوئی بھی عبادت، عمرے پہ جانا، روزہ رکھنا، یہ اصلاح کے کام نہیں ہے۔ اصلاح کے کام یہ ہے کہ جو برائیاں ہم سے ہو رہی ہیں وہ ہم چھوڑ دیں، یہ اصلاح ہے۔ محترم دوستو بھائیوں، اگر یہ کلام اور یہ تشریح آپ کو اچھی لگے ہوں تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔